हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुत तस्बीह के मुताल्लिक़ आज आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही कीमती नमाज है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर तोहफ़ा अता फरमाया था। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक हदीस जामे मौजूद है कि सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीक़ा नमाज सुनन अबी दाऊद में है। और फिर एक तरीक़ा इसका नमाज का अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से रावी वो हैं और जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है और ये दोनों बड़ी सियाह सित्ता की मुस्तनद किताबें हैं। तो गोया कि पता ये चला कि सलातुत तस्बीह जो है ये एक बहुत ही मकबूल नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और ख़ुद ये हदीस बयान फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा, ऐ मेरे महबूब चचा, मैं आपको एक नमाज देना चाहता हूँ तोहफ़ा। एक नमाज ना बताऊँ आपको कि अब फिर फरमाया कि वो एक नमाज जो है आपके 10 किस्म के गुनाहों को माफ़ कर देगी। अब नमाज एक है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसकी वजह से आपके 10 किस्म के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फिर फरमाया कि अव्वल आखिर गुनाह माफ़ होंगे, जो आपके अव्वलीन हैं, आखिरीन हैं, ज़ाहिर हैं, बातिन हैं। और फिर फरमाया कि जो जानबूझकर हुए या जो भूल कर हुए, जो छोटे गुनाह हुए या बड़े गुनाह हुए, अब ये सारे गुनाह अल्लाह ताला जो है वो आपके माफ़ कर देगा। अब एक नमाज चंद मिनट के लिए पढ़ना, लेकिन गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे। अब वो सगीरा हो व कबीरा हो, छोटे भी माफ़ होंगे, बड़े भी माफ़ होंगे, और ज़ाहिरन बातिनन वो भी माफ़ होंगे, और सिर और जहर जो गुनाह हुए वो भी माफ़ होंगे, और सारे गुनाह अल्लाह एक नमाज की बरकत से आपके माफ़ कर देगा। फिर आपको फरमाया मेरे चचा कि आप अपनी जो है रोज़ाना ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें कि कुल्ल यौम वाहिद मर्रा, एक मरतबा इसको पढ़ें। व इल्लम तफ़अल, और अगर आप इस तरह ना कर सकें, इन इस्तताअता, तो अगर आपको इतनी ताकत ना हो कि आप रोज़ इसको पढ़ सकें, तो फरमाया कि कम अज़ कम कि आप हफ्ते में एक बार पढ़ें, हफ्ते में एक बार आप इस नमाज को पढ़ें। और अगर आपकी फिर भी इस्तिताअत नहीं है और आप इस तरह नहीं कर पा रहे, व इल्लम तफ़अल व फ़ी कुल्लि शहरिन मर्रा, कि महीने में एक बार लाजमी पढ़ें। फिर फरमाया अगर आप इस तरह भी नहीं कर सकते वो कि आप महीने में एक बार पढ़ें, तो आप साल में, फ़ी कुल्लि सन व मर्रा, कि आप साल में एक मरतबा उसको पढ़ें। और अगर साल में भी एक मरतबा ना पढ़ सकें तो वह फ़ी कुल्लि उम्र का मर्रा, आप ज़िंदगी में एक मरतबा उसको लाजमी पढ़ लें। अल्लाह ताला इस एक बार पढ़ने से भी आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अब आप देखिए कि इतनी जामे दुआ बता रहे हैं, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने चचा से प्यार बहुत था, और ये प्यार हमें नज़र आता है बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस में कि जब मुनाफिकों का सरदार मरा तो उसको इसलिए हमारे नबी ने कुर्ता पहना दिया कि इसने मेरे चचा अब्बास को बदर में अपना कुर्ता दिया था जब ये कैदी बनकर आए थे। तो हजूर अलैहिस्सलाम उनसे वैसे ही बहुत मोहब्बत करते थे, तो आपने जो है उनको ये तोहफ़ा दिया। तो अब इसको जो है हर मुसलमान को चाहिए, मर्द और औरत को, कि कम से कम इसको ज़िंदगी में एक बार तो पढ़े, और फिर कोशिश तो ये करे कि साल में तो एक बार पढ़े, और बेहतर तरीका ये है कि महीने में तो एक बार पढ़े, और सबसे अफजल तरीका ये है कि हफ्ते में कोशिश करे जुमा का दिन ये पढ़ लिया करे। नहीं तो रोज़ पढ़ने वाले तो बहुत मकबूल लोग हैं, वो तो बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए इसका तरीका जो सुनन अबी दाऊद में आया है वो इस तरीके से पढ़ी जाएगी कि आप जब कहेंगे अल्लाहु अकबर, उसके बाद आपने जो है सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह अभी ना पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से पहले आप इसको 15 बार पढ़ें। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये इतना पढ़ना है। ये 15 बार पढ़ें।
اور پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر قل هو اللہ احد یا جو سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد اس کو 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات ہیں 10 بار۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیح پڑھیں، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 بار پڑھیں انہی کلمات کو۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں، پھر آپ ربنا لک الحمد کہیں، پھر اس کو 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے وہاں سے سجدہ میں چلے جائیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدہ میں جائیں گے، سجدہ میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 بار پڑھیں گے، سجدہ سے اٹھیں گے، پھر آپ بیٹھ کر 10 بار پڑھیں گے، پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں گے، پھر اس کو 10 بار پڑھیں گے۔ یہ ہو جائیں گے ٹوٹل 75 تعداد اس کی۔ پہلے 15 پڑھے ثنا کے بعد، پھر سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 10 پر پڑھا، وہ 25 ہو گیا۔ پھر آپ نے جو ہے رکوع میں جا کے پڑھا تو وہ 35 ہو گیا، رکوع سے اٹھ کے پڑھا تو وہ 45 ہو گیا، پہلے سجدہ میں پڑھا وہ 55 ہو گیا، سجدے کے درمیان پڑھا 65 ہو گیا، پھر سجدے میں پڑھا تو 75 ہو گیا۔ پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ سے پہلے اسی طرح ترتیب سے 15 بار پڑھنا ہے، پھر وہی ترتیب چلانی ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے 75 کر کے 4 رکعات میں یہ تیسرا کلمہ کا حصہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب اتنا خالی پڑھیں گے تو یہ آپ کے جو ہے 4 رکعات مکمل ہوں گی، صلاۃ التسبیح مکمل ہو گئی۔ اب جو ترمذی شریف میں ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی طریقہ پڑھا جا سکتا ہے کہ وہاں آپ ثنا کے بعد جو پڑھ رہے ہیں 15 بار، وہاں ثنا کے بعد نہیں ہے بلکہ سورہ کے بعد ہے، اخلاص قل هو اللہ کے بعد 15 بار، باقی ساری اسی طرح 10 لیکن پھر اٹھتے ہوئے جب سجدوں سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے سے پہلے اسی طرح بیٹھ جائیں اور پھر 10 بار پڑھیں، پھر اٹھیں۔ تو اس طریقے سے کوئی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن دونوں جگہ احادیث مستند ہیں، سیاہ ستہ کی ہیں، اور اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، ان کی صحت پہ کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ پڑھنے والے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ کو حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے خاص طور پہ رمضان جیسے بابرکت دنوں میں، پھر کوئی خاص دن اور آتے ہیں، ان راتوں میں آپ مقابلے کر کے ایک دوسرے سے نوافل کے، اس سے بہتر ہے سنت طریقے سے یوں نماز پڑھ لیں۔ اور اس کا ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کا جماعت کرنا، اکثر خواتین کی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ترغیب چل رہی ہوتی ہے، یہ گناہ ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت جائز نہیں ہے، عورتوں کی جماعت کرائیں، اور پھر صلاۃ التسبیح یہ نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، کہیں بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، نہ مرد کرا سکتے ہیں اس کی جماعت، نہ عورتیں کرا سکتی ہیں۔ یہ انفرادی ہمارے نبی نے سکھائی تھی، نہ کہ کہا تھا کہ آپ سارے مل کے پڑھیں، نہ صحابہ نے کبھی پڑھی، نہ تابعین نے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے جو اللہ کا مستند، جس کی بارے میں دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور عالم حق ہے، تو اس نے اس طرح جماعت کا کہا ہو یا جماعت کرائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح یہ عورتیں بھی اکیلے پڑھیں، مرد بھی اکیلے پڑھیں۔ پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ کو جیسے رکوع میں آپ نے پڑھنا بھول گئے، اب آپ اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تو اب آپ واپس رکوع میں نہ جائیں، اگلے رکوع میں پڑھ لیں، ڈبل پڑھ لیں، چونکہ رکن جو لازم ہے، رکن کی اگر بھول جائے رکن میں تو وہ رکن میں ہی پڑھیں، یہ نہیں کہ رکوع میں بھولے ہیں تو آپ اٹھ کے پڑھ لیں، وہ اٹھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ پھر سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، سجدے میں بھول گئے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ دوسرے سجدے میں پڑھ لیں ڈبل۔ آپ جو ہے رکوع دوبارہ جب کریں گے یا رکوع کی رہ گئی ہے تو سجدے میں جا کے ڈبل پڑھ لیں۔ آپ قیام میں بھول گئے ہیں کوئی کسی جگہ تو وہ رکوع میں جا کے پڑھ لیں، یا بہتر یہ ہے کہ آپ کو عام مرد عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی جس جگہ رہ گئی ہے، جیسے آپ کا رکوع سے اٹھتے ہوئے رہ گئی ہے، تو آپ اگلی بار جب رکوع سے اٹھیں تو ڈبل پڑھ لیں، اور اگر 3 رکعتوں میں رہ گئی ہے، چوتھی رکعت میں بھی ڈبل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس میں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس کو گنتی کرنے کے لیے کاؤنٹر رکھنا کہ وہ تسبیح ہاتھ میں چھوٹی رکھ لینا کہ میں اسے گنوں، یہ طریقہ بھی اس کے خلاف ہے نماز کے ترتیب کے۔ اس میں آپ کا جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھیں تو اپنی انگلیوں کو دبائیں، ہلکا ہلکا پورے دبائیں۔ یہ 10 انگلیاں ہیں تو 10 تعداد آپ کو یاد رہے گی، آپ ہلکی ہلکی انگلی دبائیں اس طرح باندھے ہوئے، 1 2 3 4 5، یہ آپ کو ذہن ہلکا سا رہے ادھر۔ یہ نہیں کہ آپ تسبیح ہوگی تو آپ کا بالکل ہی یہ جو ہے نماز میں خلل آ جائے گا۔ تو یہ صلاۃ التسبیح زندگی میں ایک بار پڑھنے سے بھی، اور روز پڑھنا یا ہفتے میں ایک بار پڑھنا یا مہینے میں ایک بار پڑھنا، تو انشاءاللہ اس سے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور انسان کی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں اور انسان توبہ استغفار بھی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔